نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تعالى في شان حبيبه محبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا حبیب اللہ. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات اور آپ کے آل و اصحاب پر دل کی گہرائیوں سے ہدیہ درود و سلام عرض کر لینے کے بعد انتہائی عزت کے لائق اور احترام کے لائق عالی وقار عالی مقام ڈاکٹر محمد اسحاق قریشی صاحب زیدہ مجدہ جناب محترم عالی مرتبت سید فیض محی الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، عالی وقار جماعت اہل سنت پاکستان کے رہنما علامہ باغ علی رضوی صاحب، عالی وقار محترم سید ہدایت رسول شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، حضرات علماء کرام، سادات کرام، مشائخ اعظام، ادارہ تعلیمات اسلامیہ کے زعما، آج کے درس میں تشریف لانے والے جماعت اہل سنت پاکستان اور دوسری سنی اور دینی اسلامی تنظیمات کے وابستگان، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس بزم محبت اور بزم درس میں تشریف فرما ہوئے. خصوصاً ڈاکٹر محمد اسحاق قریشی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ میری علالتوں، بیماریوں، مصروفیتوں اور کم علمگیوں
کا قرض ادا کرتے رہتے ہیں اور ادارہ تعلیمات اسلامیہ کا کام جو ہم نے 30-35 سال سے قبل شروع کیا تھا، اور جیسے ہم نے اکٹھا سفر کیا تھا، آج بھی ہمارا سفر منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ میں ابتدا ہی میں اس بات کا اظہار کر دوں کہ میں ادارہ تعلیمات اسلامیہ کی دعوت پر، جو میرے اپنے ہی گھر کی دعوت ہے، آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، لیکن کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے۔ جماعت اہل سنت پاکستان کا میں ناظم اعلیٰ ہوں، اور اس حوالے سے تمام محبتوں، الفتوں، عقیدتوں اور تاریخ کے وقائع کو آن کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی کتاب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتدائی اور تمہیدی باتیں عرض کر لینے کے بعد میں اپنی بات کا آغاز یہاں سے کروں گا کہ آج دنیا میں بالکل مسلمانوں کے لیے وہی حالات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو حالات 1440 کے لگ بھگ سال پہلے مشرکین نے مسلمانوں کے لیے پیدا کیے تھے۔ قرآن حکیم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، میں اس سے مدد کرتے ہوئے اس کردار کو متعین کرنے کی کوشش کروں گا جس سے ہمارے ماضی کی تاریکیاں اجالوں میں بدلی تھیں۔ میرا یقین ہے کہ اگر ہم آج یہی قرآنی کردار پیدا کر لیں تو آج کی دبی سیاہیاں بھی اجالوں اور روشنیوں سے تبدیل کی جا سکتی ہیں۔ باتیں کہنے کی تو بہت ہیں، لیکن میں آپ کو ایک معاہدہ یاد کراؤں گا، جو معاہدہ اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف تحریک اسلام کے پہلے پرچم برداروں کے خلاف مشرکین نے آپس میں کیا تھا، اور پھر اس کی ایک کاپی کعبہ شریف کے دروازے پر آویزاں کر دی تھی۔ اس میں انہوں نے بہت کچھ لکھا تھا، لیکن 5 باتیں بڑی اہم تھیں۔ پہلی بات انہوں نے یہ کی تھی کہ ہم مسلمانوں کو ناپاک سمجھتے ہیں۔ آج کے بعد جو آدمی کسی مسلمان کو چھوئے گا، کسی مسلمان سے ہاتھ ملائے گا، ہم اس کو ناپاک تصور کریں گے، ہم اسے پاک نہیں سمجھیں گے۔ دوسری بات انہوں نے یہ لکھی تھی کہ آج کے بعد کوئی شخص مسلمانوں کے ساتھ رشتہ ناتا نہیں کر سکے گا، شادی نہیں کر سکے گا۔ اگر ہم کسی جگہ سے سنیں گے کہ کسی قبیلے میں سے کسی فرد نے اپنی بچی مسلمانوں کو دی یا ان کی بچی لی، تو ہم اس کے خلاف بائیکاٹ کریں گے۔ تیسری بات انہوں نے یہ لکھی تھی کہ
کوئی شخص مسلمانوں کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکے گا۔ چوتھی بات انہیں یہ لکھی تھی کہ مسلمانوں کے ساتھ خرید و فروخت نہیں کی جا سکے گی۔ اور پانچویں عجیب بات کہ مسلمانوں کو کوئی قرضہ نہیں دے گا، اور جو قرضے مسلمانوں کے ہم میں سے کسی نے لیے ہوں گے وہ واپس نہیں کرے گا مسلمانوں کو۔ گویا مسلمانوں کی معاشی اور اقتصادی مکمل مقاطع بندی کی جائے گی۔ آپ محسوس کریں جو میری بات سن رہے ہو کہ ایسے عالم میں دلالت اور تاریکی کو ختم کرنا اور افق حیات پر ایک نئی ڈان اور ایک نئی صبح کا پیغام دینا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کارنامہ تھا اور کارنامہ ہے۔ وہ کون سے اصول تھے؟ جن اصولوں کی حکمرانی سے، وہ کون سے قواعد تھے جن کے فکری غلبہ سے، اور وہ کون سا اخلاق تھا کہ بدن میں اس کے سمو دینے سے پوری دنیا میں ایک ایسا انقلاب آیا، ایک ایسا انقلاب آیا کہ 1450 سال ہو گئے ہیں۔ کافر چاہتے ہیں کہ چراغ اسلام بجھ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ چراغ حق کی روشنی کو اور ارزاں کر رہا ہے، اور عام ہو رہی ہے یہ روشنی۔ قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ پہلی چیز سادہ ہے، لیکن ہمیں اس کا احساس بڑے گہرے طریقے سے کرنا ہوگا۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ ان المسلمین والمسلمات، بے شک اسلام لانے والے مرد اور اسلام لانے والی عورتیں۔ حالی جناب دوستو، اسلام نے تحریک بپا کرنے کے لیے کسی فکری بخل کا پرچار نہیں کیا تھا۔ عورتیں مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ دین حق کے غلبہ کے لیے کوشاں تھیں، بلکہ میں عرض کروں گا کہ وہ ننھا سا قافلہ جس نے رسول کریم علیہ السلام کی دعوت کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھایا، ان میں ایک طرف سب سے نمایاں شخصیت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، اور میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کردار، حضرت زید کا کردار۔ اور آج میں ایک کتاب کی عبارت پڑھ رہا تھا کہ جس پر ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ نے اسلام قبول کیا، وہ اکیلی نہیں تھیں، کہا کہ ان کی بنات جتنی بھی تھیں وہ سب کی سب رسول کریم علیہ السلام پر ایمان لانے والی تھیں جو موجود تھیں۔ تو عالی جناب دوستو، ان میں وہ کیا خوبی تھی، ان میں وہ کیا خوبی تھی کہ میں کہتا ہوں کہ اقبال کے اس جملے کی حقیقت اس منظر کو بنایا جا سکتا ہے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر۔ پھول
پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر. کہ مشکلات دیکھیں، مصائب دیکھیں، کفر اور باطل کی طرف سے رکاوٹیں دیکھیں، اور جذبہ دیکھیں، کمٹمنٹ دیکھیں، ڈٹرمنیشن دیکھیں، تعلق دیکھیں کہ تنہا میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ چلے اور مسلمان آج بلینز کے حساب سے مسلمان آسمان کے نیچے جی رہے ہیں. اگر ہم اسی جذبے کو آج پھر آواز مار لیں تو خدا کی قسم آسمان کے ستاروں اور ماتاب میں اتنی روشنی نہیں ہے جتنی روشنی زمین کے مخزنوں سے پھوٹنے لگ جائے. میرا پہلا درس آج آپ کے نام یہ ہے کہ پریزرویشن آف اسلام. ہمیں دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے جو کفر یہودیوں عیسائیوں کی طرف سے کوشش ہو رہی ہے، ہمیں بکھیرا جا رہا ہے، ہمارا آئلی قانون اس پر حملہ کیا جا رہا ہے، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن جو ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. فحاشی اور بے حیائی کا طوفان اٹھایا چلا جا رہا ہے، اور نیٹ، ٹیلی ویژن، اسکرین، موبائل، ایک ایسا کلچر انٹروڈیوس کیا چل جا رہا ہے. اور ذرا دھیمے لہجے میں کہوں کہ اب تو اگر کسی کی بچی کہے کہ میں ماں باپ کی مرضی سے شادی کروں گی تو تمہاری کورٹس سموٹو ایکشن لیتی ہیں. کہ اگر ماں باپ کہیں تو میں کہوں گا ہمارا کلچر کدھر گیا، ہماری سویلائزیشن کدھر گئی، ہماری تہذیب کدھر گئی، ہمارا تمدن کدھر گیا، ہمارا ماضی کدھر گیا، ہماری روایت کدھر گئی، ہماری ٹریڈیشنز کدھر گئی، ہمارے ایموشنز کدھر گئے، ہمارے جذبے کدھر گئے، ہمارے احساسات کدھر گئے. ابو بکر صدیق کی آواز کدھر گئی، فاروق اعظم کی غیرت کدھر گئی، عثمان غنی کی تلاوت کدھر گئی، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شجاعت کدھر گئی، حسن کا تدبر کدھر گیا، حسین کی قربانی کدھر گئی. مسلمانوں، قرآن کہتا ہے مسلمان بن جاؤ. الا المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں. میں صبح سے لے کر شام تک شاید 300 سے زائد لوگوں سے ملتا ہوں. اگر میں تہیہ کر لوں کہ میں ان سے ملوں گا لیکن اسلام کی روشنی میں ملوں گا. آپ تجارت کرتے ہیں، آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اگر آپ تہیہ کر لیں کہ میں حضور کا نوکر ہونے کے ناطے میری دوستی دشمنی کا معیار حضور ہوں گے. اگر یہ غیرت آتے ہوئے جس قافلے کے ساتھ میں آج درس کی نشست میں آیا، میری جتنی ٹیم نیٹ پر اس وقت درس دے رہی ہے، بھجوا رہی ہے، اور ممالک میں سنا جا رہا ہے کہ میں نے اپنے بچے سے کہا کہ وہ جو کمپیوٹر کے کی بورڈ پر آپ ایک چھوٹا سا پکڑ کر کے ہاتھ میں، نام مجھے اس کا آتا ہے، جان بوجھ کر میں ابھی نام نہیں لے رہا، وہ آپ اس کو پکڑ کر کے اس طرح پھیرتے ہیں تو نیٹ کی دنیا جو ہے وہ آپ کے سامنے رنگ بدلتی چلی جاتی ہے. آپ نئے سے نئے جہاں میں اترتے چلے جاتے ہیں، آپ نئی سے نئی معلومات اخذ کرتے چلے جاتے ہیں. آپ یہاں بیٹھ کر کے آپ جناب ایک ایسی رسدگاہ قائم کر لیتے ہیں کہ آپ شکار بناتے ہیں فکر کا پوری عالمی دنیا میں. میں نے کہا کہ بچے مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس چیز کا نام کیا ہے؟ مجھے بتا سکتے ہیں کہ وہ جو اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ وہ کہنے لگا ماؤس. تو میں نے کہا کہ ڈو یو نو دا میننگ آف ماؤس؟ آپ کو پتہ ہے کہ ماؤس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ کہنے لگا پتہ ہے.
چوہا ہوتا ہے یا چوہا؟ میں آپ سے ایک بات کرنے لگا ہوں، غور سے سنو. ایک چوہے کا تصور کمپیوٹر سائنس نے تمہیں دیا کہ وہ چوہا ہاتھ میں پکڑ لو تو تم دنیا میں جہاں چاہو سیر کر لو، فکر کی اور علم کی. میں اب آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ مغرب کہتا ہے کہ ایک چوہا ہاتھ میں آ جائے تو دنیا میں تم پہنچ جاتے ہو. اگر محمد عربی کا قلادہ غلامی کا گلے میں ڈال لو گے تو اللہ کیا کیا عطا فرمائے گا. دنیا بھر میں میری گفتگو سننے والوں، اسلام کوئی ایسا مذہب نہیں ہے، کوئی ایسا ریلیجن نہیں ہے کہ جس کو ماؤس ٹائپ سازشوں سے جس کے چراغ کو تم بجھا دو گے. قرآن کہتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ. جتنا دشمن اپنا ویٹ بڑھائیں گے اللہ محمد کے دین کی روشنی اور عام فرمائے گا. معاف کیجئے، میرا ایک سوال ہے، ان المسلمین والمسلمات، مراد تو وہی ہے جو مسلم مرد اور مسلم عورت ہے. اپنے آپ سے سوال کرو نا کہ ہم کتنے مسلمان ہیں. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ نشان مرد مومن باتو گویم شمار غایت تبسم بر لب اوست. وہ اسلام کو متاع سمجھ کر کے یوں آنکھ لڑانے کا شوق سمجھتے تھے، لیکن وہی اقبال دوسرے مقام پر کہتے ہیں جو گویم من مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ، کہ جس وقت میں کہتا ہوں مسلمان ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں، لرز جاتا ہوں. تو لا الہ پڑھنا آسان ہے، اس کو نبھانا بڑا مشکل ہے، نبھانا بڑا مشکل ہے. میری کنٹمپریری مثالیں جو ہیں، کنٹمپریری لفظ استعمال کر دیا ہے، اردو میں کہوں کہ میں مثالیں تازہ دیتا ہوں. ایک زمانے میں ہم کہتے تھے کہ فرہاد نے شیریں کی محبت میں پہاڑ کھود دیا، اور ایک زمانے میں ہم کہتے تھے کہ جناب کوئی عورت مرد کے عشق میں کچے گھڑے پر بھی تیر سکتی ہے. ایک زمانے میں ہم کہتے تھے کہ جناب مجنوں کعبے میں بھی پہنچے تو لیلا کا تصور جو ہے اس سے گم نہیں ہوتا تھا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اگر 80 لاکھ ٹن سے زیادہ مٹی کسی کی لاش پر سیاچن کے مقام پر پڑ جائے تو بندہ کمیٹڈ ہو جائے تو 80 لاکھ ٹن مٹی کو ہٹایا جا سکتا ہے. میں تمہیں 10 دیتا ہوں، اگر بندہ اسلام سے کمیٹڈ ہو جائے تو جناب شرق غرب اور شمال جنوب میں مصطفیٰ کی عظمتوں کے پھرورے لہرائے جا سکتے ہیں. لیکن مسلمانوں، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ ہم مسلمان ہو کر جئیں. کچھ باتیں عرض کروں گا، لیکن میں کہتا ہوں کہ آیت کا پیغام پورا ہو جائے. آگے کہا کہ والمؤمنین والمؤمنات، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، ایمان والے مرد اور ایمان والے عورتیں، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں. الحمدللہ اس مرتبہ میں ایک جگہ اس کیمپ میں بھی جا رہا ہوں. اس بات کو سمجھو کہ برطانیہ کے اندر ایک ادارہ قائم ہوا کہ جتنے مسلم بڑے بڑے اسکالر ہیں ان کی تقریروں کو سنو کہ یہ کہتے کیا ہیں. اس ادارے کی ہیڈ جو تھی ڈاکٹر رپیہ جانسن تھی. تو میں ان کے حصے میں آیا اور مجھے خود بھی پتہ نہیں تھا کہ یورپ کے اندر اس وقت تک میں نے 1200 تقریریں کی ہیں. لیکن مجھے وہاں سے پتہ چلا کہ میں نے 1200 تقریریں مختلف مقامات پر کی. تو
مجھے وہ وقت یاد آتا ہے ابتدائے اسلام کہ جب حضور کی پیٹھ پر اوجڑی ڈال دی گئی تو چھوٹی سی فاطمہ، ننھی سی فاطمہ اپنے ہاتھوں میں بجلی پیدا کر کے رحمت عالم کی پیٹھ سے اوجڑی کو ہٹایا. انہوں نے کہا کہ جس وقت اسلام اندر آتا ہے تو اتنی روشنی ہے کہ مسلمان جو ہے بڑی سے بڑی طاقت سے پنجہ آزمائی کر سکتا ہے. مسلمان ہونا، مومن ہونا، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ اور جناب یہ کیا کوئی مزاح کی بات ہے؟ کیا یہ کوئی پبجی کی بات ہے؟ تم سمجھتے نہیں ہو. ایمان یہ ہے کہ 5 فٹ کا بدن ہو، اس کے اندر چھوٹا سا دل ہو، جیسا وہ دل اپنا رخ اللہ کی طرف اور حضور کی طرف کر لیتا ہے، اور تم کہتے ہو خاکی وجود ہے. جس میں خاکی وجود کا رشتہ اللہ المائٹی سے قائم ہو جاتا ہے، جس وقت حضور کی ذات سے قائم ہو جاتا ہے تو اللہ کی قسم وہ رشتہ اتنا میٹھا ہے کہ حضرت بلال سے کہا گیا کہ اگر تم حد حد کہنا چھوڑ دو تو تمہیں انگاروں سے ہٹایا جا سکتا ہے. آج میں 100 دفعہ جلتے انگاروں پر تم گھسیٹ لو، اب نظریں مصطفیٰ کا چہرہ نہیں چھوڑ سکتی اور زبان حد حد کہنے سے باہر نہیں آ سکتا. عالی جناب، کہنے کا مطلب یہ ہے، ویسے فقہاء اور علماء کے نزدیک اقرار باللسان، تصدیق بالقلب اور جوارے کے ساتھ اعمال ایمان کی حقیقت میں شامل ہیں یا نہیں، یہ ساری بحثیں میں جانتا ہوں، لیکن میں آپ کی خدمت میں فنی بحثوں میں نہیں الجھوں گا. میں صرف یہ کہوں گا کہ میرے نزدیک ایمان کا مطلب ہے لنک اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ پیدا کرنا، اور اسلام کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت گلی کوچوں میں جس وقت جاؤ، فیصل آباد کے بازاروں میں جاؤ، جس وقت سٹریٹس میں جاؤ، تو ایک طریقہ یہ ہے کہ دنیا تمہیں دیکھے تو اسے پتہ ہی نہ چلے کہ یہ کون جا رہا ہے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ جیو ایسے کہ جس کی نظر پڑے اس کو سمجھ آ جائے کہ محمد عربی کا غلام ہے، پھر مصطفیٰ کریم کا نوکر ہے. اسلام کے بعد ایمان، تعلق باللہ اور تعلق بالرسول. اور آگے قرآن مجید نے کہا کہ والقانتین والقانتات. ویسے قنیت کا مطلب ہوتا ہے جس وقت مشکیزے میں پانی ڈالا جائے اور اس کا منہ پکا باندھ دیا جائے اور ایک قطرہ بھی پانی اندر سے باہر نہ گرے، تو لغوی معنی یہ ہوتا ہے اس کا قنیتا یا قانت کا. اور جو آدمی سچی پیروی کرنے والا ہوتا ہے کسی کی، یا سچی غلامی کرنے والا ہوتا ہے کسی کی، نوکر ہوتا ہے جس وقت سچا، تو عالی جناب وہ گویا اپنے آپ کو روک لیتا ہے، باندھ لیتا ہے. وہ کہتا ہے میرے وجود کا ذرہ بھی پیچھے نہیں ہٹے گا، میں سچا جو ہے فالوور ہوں. ہائے ہائے، دیکھو نا کہ غزوہ احزاب ہو رہا ہے، غزوہ احزاب ہو رہا ہے اور حضور لکیر کھینچ کے جاتے ہیں کہ خندق یہاں سے یوں بناؤ، اور جناب 10 آدمیوں کو کچھ فٹ کا حصہ ملتا ہے کہ اتنی اتنی خندق تم نے کھودنی ہے. اور عالی جناب ایک مقام ایسا آتا ہے کہ اس میں پتھر آ جاتے ہیں اور وہ ٹوٹتے نہیں ہیں، تو صحابہ پاک مشورہ کرتے ہیں کہ خندق کو تو آگے بھی لے جایا جا سکتا ہے، پیچھے بھی، اور کھود لیں پتھر سے ذرا آگے ہٹ جائیں یا پیچھے ہٹ جائیں، خندق ہی بنانی ہے. اس گروپ کے انچارج سلمان فارسی ہوتے ہیں، اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کا تعلق ابو بکر صدیق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نہیں اجازت دے سکتا کہ تم 1 انچ پیچھے چلے جاؤ یا 1 انچ آگے چلے جاؤ. جی کیوں نہیں دے سکتا؟ کہا اس لیے نہیں دے سکتا کہ جناب میرے نزدیک محمد مصطفیٰ نے جدھر لکیر کھینچ دی ہے، نہ میں 1 ادھر ہوتا ہوں نہ 1 ادھر ہوتا ہوں، اس لیے کہ اسلام نام ہے محمد کے قدموں پہ کھڑے ہو جانے کا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالوئنگ، پیروی اور اتباع کا سبق. جس وقت قضیہ میں حضور کے پاس پہنچا تو میرے مصطفیٰ کریم نے یہ نہیں کہا کہ چلو میں اجازت دیتا ہوں کہ آگے پیچھے. مصطفیٰ نے کہا چلو چٹان ہی ہے، میں خود توڑ کے دے دیتا ہوں. چٹان میں خود توڑ کے تمہیں دے دیتا ہوں. اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے فلاسفی آف جورسپروڈنس اور فلاسفی آف کانسٹیٹیوشن اور فلاسفی آف لاس میرے رسول کریم نے دی. حضور سمجھتے تھے کہ اگر آج ان کو اجازت دے دی تو قیامت تک یہ کہیں گے تھوڑا سا آگے پیچھے ہونے سے تو کوئی فرق پڑتا نہیں ہے. میرے مصطفیٰ نے کہا قرآن یہ فلاسفی دیتا ہے میں یوتے رسول فقد اطاع اللہ، کہ پیروی اور غلامی، اوبیڈینس. مسلمانوں تیسرا درس قرآن مجید کا آپ کے نام یہ ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کی اطاعت کرو، زیادہ فلسفی نہ بنو، چنانچہ میں نہ پڑھو. دیکھو اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے تو سمجھو ہیون ارتھ جو کچھ ہے وہ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. سمپل سا سوال ہی میرا کہ اس دنیا میں جو رشین دنیا ہے، آپ کو پتا ہے 75 سال حکومت کی ہے، 70 کروڑ بندے مارے ہیں. 75 سال حکومت کی ہے، 70 کروڑ انسانوں کو قتل کیا ہے. 70 کروڑ انسانوں کو قتل کر کے حکومت بچا نہیں سکے ہیں. عزت بھی اللہ دیتا ہے، ذلت بھی اللہ دیتا ہے. مسلمانوں آج کا درس یہ ہے کہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے مغرب پھیر سکتا ہے وہ حالات کو بدل سکتا ہے. قسم اس خدا کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. مسلمانوں ڈھیل میں یقین نہ ہو، حضور پر درود پڑھا کرو، اللہ سے مدد مانگا کرو، اللہ تعالیٰ خود ہی تمہاری طرف سے کافی ہو جائے گا. تیسرا درس ہے فالوئنگ، اطاعت، تابعداری، رک جانا، ایک ہی کا ہو جانا. مسکرایا تھوڑا اس لیے ہوں کہ یہ اہل علم سٹیج پر بیٹھے ہیں، میں کس طرح وہ الفاظ حکمت کے ساتھ آپ کے سامنے لاؤں. جس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسامہ کو سالار بنانے لگے تو حضرت فاروق اعظم نے بھی ابو بکر صدیق کو کہا کہ وافق الامر، ابو بکر لوگوں کی موافقت کرو، ان کے ساتھ چلو. کیا ہو گیا اگر آپ ان کے ساتھ چل گئے؟ سالار بدل دو. تو ابو بکر صدیق جن کی ہڈیاں چٹکتی تھی جس وقت وہ امیر بنے، جس وقت آپ مسلح پہ کھڑے ہوتے تھے تو پہلی صف میں جو نمازی نماز پڑھتے تھے وہ کہتے تھے کہ حضرت صدیق اکبر کے بدن کی ہڈیوں جس وقت اوپر نیچے ہوتے تو آواز آتی. اس قدر کمزور تھے، کمزور اور نحیف اور ضعیف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے عمر ابن الخطاب کو مخاطب کر کے کہا کہ کنت جبار فی الجاہلیہ وقع فی الاسلام. اے عمر، تو جہالت کے زمانے میں تو بڑا ڈاڈا اور تکڑا ہوا کرتا تھا اور آج
تو مسلمان ہے، حضور کا غلام ہے، اور آج ڈھیلا ہو گیا ہے، اور ڈھیلا ہو کے کہنے لگا ہے کہ وافق الامر، کہ تو لوگوں کے معاملے میں ان کی موافقت کرو. پھر ابو بکر صدیق ممبر پر چڑھ گئے. انہوں نے کہا کہ سورج اپنا راستہ بدل سکتا ہے لیکن ابو بکر محمد عربی کا فیصلہ نہیں بدل سکتا ہے، فیصلہ نہیں بدل سکتا ہے. یہ فالوئنگ تھی. آج ہے میری گفتگو سننے والے درد مند مسلمانوں اور دور دراز بیٹھ کر کے میری گفتگو سننے والی بہنوں، آج ہم میں فلسفہ زیادہ آ گیا ہے. آج ہماری عملی حالت پتلی ہوتی چلی جا رہی ہے. میری گزارش یہ ہے کہ عملی حالت اچھی کریں، چینج لائیں، اپنی لائف میں چینج لائیں. چینج لانے سے آپ دیکھیں گے کہ آپ مٹھاس محسوس کریں گے لائف میں. لائف سم تھنگ سویٹ آپ کو لگے گی. جتنے 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 آپ رسول کریم کے قریب ہوں گے اللہ سبحانہ آپ کو کرم سے نوازے گا. چوتھی بات، قرآن مجید کہتا ہے والصادقین والصادقات، سچے مرد اور سچی عورتیں. ٹروتھ اور صدق، ٹروتھ اور صدق، سچائی. میں ڈھیلا ہو گیا ہوں. آج انقا ہوتی چلی جا رہی ہے مسلمانوں. یاد رکھو سچائی پاور ہے. اب میں صدق نہیں آ رہا تھا. صدق کی تصویر قریب میں دیکھنی ہے تو محدث اعظم کو دیکھ لیں علیہ رحمہ. صدق کی تصویر دیکھنی ہو تو ان کے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو دیکھ لو. صدق کی تصویر دیکھنی ہو تو جزیرہ انڈمان میں فضل حق خیر آبادی کو دیکھ لو کہ مٹی کے ٹوکرے اٹھا رہا. علی جناب، جس زمانے میں امامہ باندھنا مشکل ہو جائے. مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک دفعہ میں سویڈن جا رہا تھا تو ایئرپورٹ پر اللہ کی قسم میں نے امامہ باندھے ہوئے لوگ دیکھے جنہیں امامہ کھولا اور ٹوپی ڈبے لگائی اور ننگے سار ہو گئے. کہنے لگے کراس کر لیں امیگریشن پھر ہم امامہ رکھ لیں گے. تو میں نے دل میں سوچا دو بندے اور بھی تھے، میں ہی نہیں اکیلا تھا. انہیں ہمیں کہا کہ شاہ صاحب کیا حکم ہے؟ میں نے کہا یار زیادہ سے زیادہ انٹری بند ہوگی، ماما نہیں کھولتے. انٹری بند ہوگی نا، ماما کیوں اتارے؟ ہمارے حضور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے، ہم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جس وقت ہم گئے نا ونڈو پر تو امیگریشن آفیسر ان کی عورت تھی. انہوں نے مجھے کہا کہ جینٹل مین ویلکم ان آر کنٹری ٹاپ، اور کہا آپ جائیں. اور جن نے امامے اتارے تھے انہیں کھڑا کر لیا. تو وہ چیزا 6 گھنٹے ان کا انٹرویو ہوا. چھوڑ تو ان کو بھی دیا لیکن 6 گھنٹے. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ نے حضور کی سنت سے منہ موڑا، 6 گھنٹے سزا ہوئی. ہم نے کہا کہ چلو حضور کا امامہ نہیں چھوڑتے، دیکھتے ہیں جو کچھ ہوتا ہے. ہمیں ویلکم ہو گیا. ہم سمجھتے ہیں کہ ڈور ادھر نہیں ہے، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن جذبہ اعلی حضرت والا ہونا چاہیے کہ کروں مدح اہل دم الرضا اور اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں، میرا دین پارا نہ نہیں. مسلمانوں، مسلم شریف کی حدیث، بخاری کی حدیث کہ رحمت عالم علیہ السلام جس وقت
آخری بیماری سے پہلے میرے حضور نے کہا کہ میں ذرا جاؤں احد والوں سے مل آؤں. پھر حضور بقیع گئے. پھر رحمت عالم علیہ السلام نے ایک چھوٹا سا خطبہ دیا, اور پتہ ہے وہ خطبہ کیا دیا؟ اور رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لوگوں انا فرتکم علی الحوض وانی اوتیت بمفاتیح خزائن الارض. میرے حضور نے کہا ہو لوگوں میں تمہارا بندوبست کرنے کے لیے آگے جا رہا ہوں, یہ نہ سمجھنا کہ محمد خالی ہاتھ ہے, اللہ نے زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھے عطا کر دی ہیں. انی اوتیت بمفاتیح خزائن الارض. رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا ولیکن لا اخشی علیکم من تشرکوا بعدی. میں تمہارے بارے میں یہ ڈر نہیں رکھتا کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے, مجھے ڈر یہ ہے کہ دنیا تم پر پھیل جائے گی, دنیا کے عاشق ہو جاؤ گے, دنیا کے متوالے ہو جاؤ گے. میری گفتگو سننے والوں, آج دنیا آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے سے اپنا شکار بنانے کی کوشش کرتی ہے. ذرا مولا علی کی آواز بن جاؤ نا, جن نے دنیا کو کہا تھا کہ غری اے دنیا دھوکہ دے لیکن کسی اور کو دھوکہ دے, تیرے دام میں علی نہیں آنے والا, تیرے دام میں علی نہیں آنے والا. دھوکہ دینا ہے تو کسی اور کو دے, کسی اور کو دے. سچی زندگی, صادق زندگی, خواہ تھوڑے لوگ ساتھ چلیں, ستھری ہوتی ہے. بندہ مداری ہو جائے, کروڑوں بندے کما لے, لائف از نتھنگ. اس ٹائپ کی لائف کچھ نہیں ہے. پتہ نہیں بات کدھر یاد آ گئی مجھے کہ دیکھو زندگی بچھو بھی گزارتا ہے, زندگی بچھو بھی گزارتا ہے, زندگی بچھو کی بھی ہے اور زندگی سانپ کی بھی ہے. وہ زندگی گزارتا ہے. ایک دفعہ میں نے کسی آدمی سے کہا تھا کہ حضور علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ ایمان لیارز الی المدینہ کما تارز الحی الی جوہرہا. میں نے کہا تھا مولانا مجھے بتائیں کہ تشبیہ سانپ سے حضور نے کیوں دی؟ کچھ پتہ تو ہونا چاہیے نا کہ رحمت عالم نے بات ایمان کی لیکن آنے مثال سانپ کی دی. لیکن یہ درس حدیث سے تعلق رکھنے والی چیز ہے. زندگی سانپ کی بھی ہے, وہ ڈستا ہے, لیکن دیکھو میری طرف ایک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے جس کو جگنو کہتے ہیں, ٹٹانا, چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے, اس کی پیٹھ پر ایک لالٹین رکھی ہوتی ہے. جنگل بیابان ہوتا ہے, بیابان جنگل میں شیر, سانپ اور بچھو پتہ نہیں کیا کیا ہوتے ہیں عالی جناب, لیکن وہ معمولی سا کیڑا اپنی پیٹھ پر لالٹین رکھی چھوٹی سی جیتا ہے. زندگی اس کی بھی ہے. میں آپ سے کہوں گا جگنو سے تو کم نہ ہو کہ اپنی تھوڑی سی روشنی اس کو ملتی ہے تو وہ بیابان میں اندھیرے سے ٹکر لے لیتا ہے. وہ کہتا ہے روشنی ہو یا نہ ہو میں تو جذبہ لے کے آیا ہوں, میں اپنی لالٹین جلاؤں گا. وہ جناب جگنو کیڑا ہو کے روشنی کی حفاظت کرتا ہے, تم انسان ہو کے محمد پر ایمان کی حفاظت نہیں کرو گے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق اور مخلص ہو گئے, سچے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ڈھیروں عزتیں دنیا میں بھی عطا کرے گا اور آخرت میں بھی عطا کرے گا. ایک بات پوچھوں کہ آج کل تو سچ کی تعریف کرنی مشکل ہوتی ہے, سچ کی تعریف کرنی مشکل ہوگی. سچ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ میں
جس وقت بچہ روئے تو ان کو کہتی ہیں وہ پتہ رو بہو ہے، سوچتی نہیں ہے کہ بہو تو ہے نہیں ہے، میں نے بچے کو کہہ دیا ہے، جھوٹ بولا ہے کہ بہو ہے۔ وہ یہاں کہتے ہیں وہ جنی بابا آ گیا، وہ جو آ گیا وہ اٹھا کے لے جائے گا۔ تو علی جناب اگر پرانا مناؤ تو یہ فکشن، یہ ڈرامے، بڑے بڑے اچھے ڈرامے جھوٹ بول کے لکھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یار مقصد ٹھیک تھا، ہم ان کو ہولی بنا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سچائی کتنی مہنگی ہو گئی اور جھوٹ کتنا سستا ہو گیا۔ لیکن میری ایک بات جس پر میں توجہ چاہوں گا آپ کی، کہ ڈاکٹر صاحب قریشی صاحب، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المعجوب کے شروع میں لکھا یہ کہ میری باقی کتابیں ساری کسی نے چرا لی اور اپنے نام چھاپ لی۔ یہ داتا صاحب نے لکھا، اور ایک کشف المعجوب ہے بچ گئی، یا کوئی ایک کا نسخہ اور ہوگا جو بچ گیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کتابیں وہ بھی داتا صاحب کی ہیں جو دوسرے لوگوں نے اپنے نام چھاپی۔ کتاب کشف المعجوب تھی، کتاب ہی ہے جو داتا صاحب نے لکھی ہے، لیکن میری بات غور سے سنو، داتا صاحب ہی کی لکھی ہوئی کتابیں جھوٹ بنا کے جو اپنے نام چھاپنے والے ہیں وہ داتا نہیں بن سکے، وہ داتا نہیں بن سکے ہیں۔ کتابیں داتا صاحب کی ہیں، تحریر داتا صاحب کی ہے، افکار داتا صاحب کے ہیں، پیغامات داتا صاحب کے ہیں، لیکن جو داتا صاحب کی کتابیں اپنے نام چھاپنے والے ہیں ان کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کدھر گئے، کتابیں کدھر گئی اور وہ کدھر گئے۔ عالی جناب غزالی کی کتابیں ڈیکارٹ نے اپنے نام چھاپی ہے، لیکن ڈیکارٹ غزالی نہیں بن سکا ہے۔ غزالی غزالی ہے، داتا داتا ہی ہے۔ مجھے بتاؤ کہ کتاب وہ بھی داتا کی، کتاب یہ بھی داتا کی، وہ چور بن گیا اور یہ داتا بن گیا۔ مجھے آواز آئی کہ جناب جس تک نسبت سچے سے ہو تو سچ سچ رہتا ہے، نسبت پوری ہو جائے تو پھر سچ بھی جھوٹ بن جاتا ہے۔ مسلمانوں میں کہہ یہ رہا تھا جس وقت صدق اندر آ جائے نا، سچائی آ جائے، بندہ قول عمل میں رسول اللہ اسلام کا باغی نہ ہو، بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اچھا میں مختصر کروں، قرآن مجید نے آگے کہا والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، یہ بھی ایک صفت ہے۔ صبر کا ایک مطلب گناہ سے رکنا، صبر کا ایک مطلب مشکل کے وقت اپنی شخصیت کو بکھرنے نہ دینا، اور حسن و ملال کے وقت بھی حسین بن جانا، حسین بن جانا۔ بچے شہید ہو جائیں گے، ہو جائیں، آج خیموں کو آگ لگ گئی، جگ جائیں، شہید ہو جاؤ گے، ہو جاؤ۔ اور انہیں کہا کہ یہ ہاتھ میں نے حضور کے ہاتھ میں دیے تھے، میں ان سے غداری نہیں کر سکتا۔ جناب اللہ نے نام یہ دیا کہ جب شام شہادت نوش کر لیا تو سب سے بھی قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، سب سے بھی قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ اگر اس تھک کے آدمی پتہ نہیں یار دور دراز میں آپ سننے والے لوگ پریشان نہ ہو جائیں، لیکن میں برملا کہتا ہوں کہ محدث اعظم جیسے اگر 5-10 بندے بھی دنیا میں پھر ڈٹ جائیں نا تو انشاءاللہ زمین کے جس چپے پہ تم نظر ڈالو گے وہیں سے یا رسول اللہ کی صدا آئے گی اور یا نبی اللہ کی صدا آئے گی۔ لوگ اپنے جگر کے ٹکڑے آقا والا
وہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. چلیے صبر کرو, ڈٹو دین پر. صبر یہ ہے دین پر ڈٹ جاؤ, دین پر ڈٹ جاؤ. اور صبر یہ ہے کہ گناہ سے جہاں جہاں میری بات سن رہے ہو بچے بچیوں, کہ میں آپ کو معلوم ہے کہ جوانی کی عمر میں قرآن مجید یاد کیا, جوانی کی عمر میں, بچپن میں قرآن مجید یاد نہیں کیا. شوق ہوا تو مجھے پتا چلا کہ جو سلوئی والے بابا جی ہیں, یہ گاؤں ہے چپال کے پاس, پیر میر علی شاہ صاحب گولڈی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے. تو میں ان کے پاس گیا کہ میں آغاز ان سے کروں قرآن مجید یاد کرنے کا. وہ 2-3 دن رکھتے تھے پاس میں, تو میں حاضر ہوا اور وہاں سورہ یوسف پہلے یاد کرتے تھے. تو کہا کہ بچے چند آیتیں سنا دو, مجھے آپ کی الفاظ ان کے یاد ہیں. انہوں نے کہا کہ میں وہ فقیر ہوں کہ جس کی زندگی ساری میں تہجد کی نماز نہیں ہے. فرض نماز تو بہت بڑی چیز ہے نا, کہا تہجد کی نماز نہیں. تو ہم نے پوچھا کہ بابا جی کیسے آنکھ کیسے کھلتی ہے؟ تو میں بڑا پیر میر علی شاہ جس سے میں سہمت آپ آنکھ کی جگہ میں اٹھنا نماز ہے. سبحان اللہ. آج جناب بابا جی سلوئی والے انہوں نے کہا کہ پتر میں زیادہ پڑھا ہوا نہیں ہوں, عالم نہیں ہوں, لیکن میری چند نصیحتیں یاد کروں. آپ نے سنا کہ میں نے کہا جو اس کا آپ نے کہنے لگے کہ اس وقت بندہ کبیرہ گناہ کرے نا تو پتر بندے کے اندر کچھ بھی نہیں بچے, اندروں بندہ خالی ہو جاتا ہے, اندر سے بندہ خالی ہو جاتا ہے, اس کے پلے میں کچھ نہیں بچتا. وہ کہنے لگے پھر وہ واز کرتا ہے تو اس کا واز کہتا ہے مجھے کیوں کرتا ہے, کیوں کہتا ہے, خود تو کرتا نہیں ہے. وہ اگر پیری کرے تو اس کے اندر سے اندر والا نفس بول کے کہتا ہے تو خود تو ایسا ہے نہیں ہے, دوسروں کو تو کہتا پھرتا ہے. عالی جناب جس وقت انسان گناہ کرتا ہے اس کی شخصیت پائیدار ہو جاتی ہے, وہ بکھر جاتا ہے, اس کے پلے کچھ نہیں بچتا. قرآن کہتا ہے وہ صابرین وہ صابرات. عالی جناب بینگ مسلم بینگ مومن پہلی کا جذبہ اور رسول کریم کی نافرمانی کا جذبہ, ان کی غلامی کا غلامہ گلے میں. اور آگے قرآن کا صبر بھی کرو, گناہ سے رکو, گناہ سے رک جانا, اطاعت پر رک جانا, اور مشکل کے وقت ڈٹ جانا اور اپنی شخصیت کو بگڑنے سے بچانا. آگے کہا کہ والخاشعین والخاشعات, اور ڈرنے والے مرد اور ڈرنے والی عورتیں, والمتصدقین والمتصدقات, صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں. آپ کی توجہ کا طالب ہوں, اسلام میں جو جاری اور مالی قربانی کا کردار ہے مسلمانوں کو کم ہو گیا, بلکہ نہ رہا. کردار تو ایسا ہو رہا ہے کہ جس وقت لن تنالوا البر حتی تنفقوا نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ انصاری حضور کی خدمت میں آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ وہ باغ جو سب سے قیمتی کھجور کا ہے, اس وقت اگر آپ کھجور منڈی میں جائیں تو ایک خاص کھجور مدینہ کی ملتی ہے جو سب سے قیمتی ہے, تو وہاں بیچتے یہی ہے کہ یہ ابو طلحہ انصاری کے باغ والی کھجور ہے یا نہیں واللہ عالم. لیکن اس باغ کی کھجور اتنی لذیذ, اتنی فرق اور اتنی عظیم, اور کہتے اس میں ایک چشمہ تھا میٹھے پانی کا جس پر حضور بھی جا کر تشریف فرما ہوتے, اور بارہا آپ نے کلی فرمائی اپنا جہاز اس میں ڈالا
تو حضرت عبداللہ انصاری کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ جو آیت آپ نے سنائی کہ میرے دل پر یہ نازل ہوئی ہے، میرے پاس یہ بار ہی ہے، حضور اس کو صدقہ کرنے، اس کو صدقہ کرنے۔ تو رحمت عالم علیہ السلام نے ارشاد ہونا کہ اپنے رشتہ داروں میں اس کو بانٹو، ان کا حق ہے۔ پھر حضور نے ان کو سند دی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کر لیا ہے۔ مسلمان نے کرنا یہ تھا کہ وہ اسلام کی امپلیمنٹیشن کے لیے اپنا سب کچھ بنا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب ویسے ماں بات نہیں ہے کہ ویسے جس کا پوچھا جاتا ہے تو پوچھا جاتا ہے کہ کتنا چندہ لے کے آئے، لیکن حضور کے بھی یاد مان تھے، حضور یہ نہیں پوچھتے تھے کہ کیا لے کے آئے، حضور پوچھتے تھے کیا چھوڑ کے آئے، اپنے گھر میں چھوڑا گیا ہے۔ تو جناب حضرت عمر فاروق جیسی ہستی کہتی تھی کہ آج میں ابو بکر سے آگے چلے جاؤں، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب حضور نے پوچھا کیا چھوڑا ہے تو میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑایا ہوں۔ آج جناب یہ دیکھیں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک مہمان آیا اور آپ کی عمر پچھلی ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ میرے گھر میں تو کچھ نہیں، مال جمع نہ کرنا میرا مشرف ہے، لیکن اونٹ چند ہے جن تک میرا ہاتھ نہیں پہنچ سکا، اگر ایک اونٹ پکڑ کے لے آؤ تو میں تیری بھی ترازو کروں لایا کر کے اور دوسرے لوگوں کو بھی کھلاؤں۔ تو جس طرح کو لایا تو ایک مریم سا اونٹ پکڑ کے لے آیا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری نے کہا تو ادھر ایک تکڑا اونٹ بھی تھا، تو اسے نہیں پکڑ کے لائے وہ نہیں پکڑ کے لے آئے۔ انہوں نے کہا کہ حضور میں نے سوچا وہ کسی اور جگہ آپ کو کام آ جائے گا تو میں یہ کمزور سا اونٹ لے آیا۔ تاریخ کے الفاظ ابو ذر غفاری کے سنیے، آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو مال اور اونٹ دنیا میں کام نہیں آتے، بندہ جس وقت مرتا ہے نا تو اس وقت کام آتے ہیں۔ تمہیں مال کے بعد کی فکر کرنی چاہیے۔ آج کیپیٹلزم نے مسلمانوں کے اندر جو اندیشے پیدا کیے ہیں اور مال 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 مال، اگر میرے لفظوں پر برا کرنا ہو تو مجھے اپنی خانقاہ کے گنبد بنانے کے لیے اربوں روپے چاہیے، مجھے اپنا گھر اونچا کرنے کے لیے سنگ مرمر جو کہ تاج محل پر لگا تھا مجھے وہ چاہیے۔ آج اللہ کے دھیان وہ ہو گیا ہے، لیکن صدیق کے زمانے میں جاؤ، فاروق اعظم کے زمانے میں جاؤ، حضرت عثمان غنی کے زمانے میں جاؤ، مولانا علی کے زمانے میں جاؤ، وہ تاج محل نہیں بنایا کرتے تھے، وہ محمد علی کا دین بنایا کرتے تھے۔ قرآن مجید نے کہا کہ معاشی کے بعد ایک بات میں عرض کروں اور سمیٹ کو بات کو کہ اس وقت بھی مسلمان بہتر ہے۔ امریکہ نے پابندی لگائی ہوئی ہے کہ 2 لاکھ روپے کا سے زیادہ پیسہ آپ جب بھی ٹرانسفر کرتے ہیں تو پہلے امریکہ جاتا ہے، پھر امریکہ سے جدھر آپ بھیجتے ہیں ادھر جاتا ہے۔ سینٹرل ہیڈ جو ہے وہ وہاں قائم کر دیا گیا، دنیا بھر کے لوگوں کی رقم پر وہ پیسے کاٹتے ہیں، پیسے کاٹنے کے بعد پھر پیسہ جو ہے وہ آپ تک پہنچتا ہے۔ معاش اور اس کی لوکیل کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ سب کچھ کرنے کے باوجود پچھلے دنوں میں نے ایک انگریزی آرٹیکل پڑھا، اس میں ان کی رپورٹ تھی کہ مسلمانوں کی مسجدیں کدھر سے جا رہی ہیں، مسلمانوں کے مدرسے کدھر سے چل رہے ہیں۔ ہمیں پابندی لگانی ہے کہ پیسہ ٹرانسفر ہوگا، لیکن مدرسے چل رہے ہیں، مسجدوں کے مینار اونچے ہو رہے ہیں، رسول کی آواز آ رہی ہے، رسول کی آواز ہو رہا ہے۔ وہ کہنے کہ اس کے بہائنڈ کیا ہے؟ اگر آپ کو نہیں سمجھ آئی تو میں بتاتا ہوں، ان کا استاد حضور کی ذات کے بعد صدیق اکبر ہے، ان کے بھائی میں صدیق اکبر کہ جناب
لوگوں نے کہا کہ دنیا میں سب سے زیادہ دینے والا تو اسلام ہی ہے، محمد عربی ہے، کہ جس زمانے میں تمہاری عورت کا اکاؤنٹ نہیں کھل سکتا تھا بینکوں کے اندر، ذرا تصور کرو کہ مشتبہ شریف کسی کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے، لیکن فاطمہ دوست کھڑے ہوتے تھے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو عزت عورت کو مصطفیٰ نے دی ہے تو کوئی مدد تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ سامنے معاشی کردار، آپ نے نقشہ نہیں دیکھا، میں نے برطانیہ میں نقشہ دیکھا، برطانیہ میں نقشہ دیکھا، یقین نہ ہو، چندے 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 چندے۔ میں نے ایک بندے سے پوچھا تو مسجد میں جلدی خطبہ سننے کے لیے کیوں نہیں آتا؟ کہنے لگا جی مولوی صاحب چندہ اتنا مانگتے ہیں، عربی کا خطبہ شروع ہوتا ہے پھر میں جاتا ہوں۔ ہم کیا کریں، نہ مانگے تو مسئلے کیسے بنے، چلے کیسے؟ لیکن میں آپ کو بتاؤں، میں برطانیہ میں نے یہ نقشہ دیکھا کہ ایک آدمی کے گھر میں گیا تو ایک حاجی صاحب ان پڑھ 98 سالوں کی عمر، تو وہ ان کی بیوی کہنے لگے کہ یہ حاجی ہر روز رات کو تراویح پڑھنے کے لیے جاتا ہے، تو پنڈی والے پٹواری زبان اس میں کہتا ہے بولے بخیر ذرا میرے چہرے میں 10 پونڈ بال مولوی کی چندہ منسن تو شاید اس 10 پونڈ کا ہی اللہ میری قبر پوری کر دے۔ تو کہنے لگے کہ وہاں لوگ ہر رات دیتے ہیں لیکن تھکتے نہیں ہیں، تو مجھے بتائیے تربیت کس کی تھی؟ یہ تربیت میرے آقا مولانا عالم محمد کی دوران ہوئی تھی کہ آج 14 سال گزر گئے، لوگ پپلوں کے درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، مدرسے بن رہے ہیں، لیکن قانون کا وقال رسول کی بوجھ بنی ہوئی ہے۔ آج میری گفتگو سننے والوں اپنے آپ سے میرا یہ بھی سوال کر لو کہ میرا اسلام کی سپورٹ کے لیے اور اسلامک ویلیوز کو پروموٹ کرنے کے لیے میرا معاشی کردار کیا ہے؟ میں نے کیا قربانی دی ہے؟ میں نے کیا قربانی دی ہے؟ جس وقت آپ اپنے آپ سے سوال کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پیسہ ممکن ہے آپ کا اللہ کی راہ میں لگتا چلا جائے، وقت بھی لگتا چلا جائے، لیکن آپ آہستہ آہستہ دھیرے 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 میرے حضور کے قریب ہوتے چلے جاؤ گے، رحمت عالم علیہ السلام سے قریب ہوتے چلے جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ آگے کا مسائلین مسائلات، روزہ رکھنے والے باپ اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ سامعین، آپ جو بھی میری بات سنتے ہو، روزے آ رہے ہیں، یعنی کرو، نیکی کا ارادہ کرو۔ میں انشاءاللہ اس دفعہ اتنا قرآن سنوں گا، میں اس دفعہ اتنا قرآن پڑھوں گا، میں اس دفعہ اتنا صدقہ کروں گا، تو نیت کرنے سے تو ہوگا تو اتنا ہی جتنا اللہ کو منظور ہوگا، لیکن میرے عزیز اپنی لائف کے اندر کمٹ ہو، قرآن مجید کے ساتھ پڑھو۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی آپ کے ارادے سے ایک ایسا جہان آپ کو عطا فرما دے جس کی قدر و قیمت لفظوں میں نہ بیان کی جا سکتی ہو۔ خصوصاً اپنے معلوم ہے جہاں جہاں ہو علمی انسٹیٹیوشن کو مضبوط کرنے کا عزم مسلم کرو، اور اللہ کی راہ میں جو کچھ کرو گے، یہ بات میں بحثیت جماعت اہل سنت کے ناظرین اللہ کی آپ کو کہتا ہوں کہ جہاں جہاں رہتے ہو اسلام کو پروموٹ کرنے کے لیے اپنا کردار بنانے کی کوشش کرو۔ آپ کا کیریکٹر کیا ہے، آپ کا کردار کیا ہے؟ ویسے طاقت ہے، میں تھا تو دیوبندی، لیکن بعد میں اس کا بیٹا آل اولاد ساری میرے بیک ہو گئے۔ میری مراد ڈاکٹر عبد القدیر اور ڈاکٹر سمر اور تیسرا ڈاکٹر تھا ڈاکٹر غلام مصطفیٰ، یہ کمالیہ کرنے والا تھا۔ یہ ایک دن صبح 8 بجے یہ میرے پاس آیا اور میں باہر میں پوچھا کیسے آیا؟ کہنے لگے میں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ ہوں، میرا عقیدہ آپ کے ساتھ نہیں ملتا ہے، لیکن میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں
کہ میں اپنے بچے کو قرآن یاد کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کے پاس سسٹم ٹھیک ہے تو میرے بچے کو داخلہ دے دیں گے؟ میں کہا کیوں نہیں دیں گے، میں تو پرانی رابطہ بنا ہوں. مجھ سے لاہور میں میاں صاحب کے والد صاحب نے پوچھا تھا کہ آپ صرف تقریر کریں گے یا نماز بھی پڑھا کریں گے؟ تو میں نے کہا میاں صاحب میں سادہ بندہ ہوں، میرے ابا جی نمازیں پڑھاتے رہے، میرے دادا جی نمازیں پڑھاتے رہے، میرے پردادا جی نمازیں پڑھاتے رہے، مولانا علی تک تو سارے نمازیں پڑھاتے رہے. میں کیوں چھوڑوں گا؟ میں نماز خود پڑھوں گا نا، میں نماز خود پڑھاؤں گا، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ جناب اگر ایک ارب اگر تمہارا تخت اکٹھا ہو جائے نا، اس کی قیمت نہیں ہے جتنی مسلح کی ہے. اس لیے کہ مسلح پر نشان میرے مصطفیٰ کے قدموں کے ہے نا. تو ہم لوگ جو کھڑے ہوتے ہیں، ہم لوگ کرنے والی یوٹر ہے. تو میرے دوست نے آپ کی خدمت میں اختصار کے ساتھ یہ گنگا کا اپنا معاشی کردار متعین کر رہے ہیں. ہم دوسروں کو کہتے رہتے ہیں کہ تم قربانی دو قربانی دو قربانی دو، لیکن ہمیں خود قربانی کی طرف بڑھنا چاہیے اور اسی سے ہم بہتری اچیو کر سکتے ہیں. والخافضین فروجہم والخافضات، وہ بات اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور وہ عورتیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہیں. آپ کو اس عذاب کا نہیں پتا، ہم لوگ جو پیری کرنے والے ہیں ہمیں اس عذاب کا پتہ ہے. ہر روز 25 سے لے کر کے 35 ٹیلی فون ہم سنتے ہیں کہ جی بزرگوں کوئی تعویذ دے دو، کوئی کام ڈال دو، کوئی مہربانی کر دو، بچہ ہے رات کو گھر نہیں آتا، نئی نئی شادی اس کی کرائی ہے لیکن وہ گھر میں آتا ہی نہیں ہے، اور پتہ چل رہا ہے کہ وہ فلان جگہ بیٹھتا ہے، لڑکے رات کو ننگی فلمیں لگا کر کے وہ دیکھتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں. معاف کیجیے، جس وقت کلچر ٹھنڈا ہو جائے گا، فحاشی اس میں آ جائے گی، تو شادیوں میں لطافت ختم ہوگی، اور گناہ جو ہے وہ پہلا کام یہ ہے کہ سرطان بن جائے گا. تو مرے سے پوچھو کہ آج ہوتے پھٹے ان کا کوئی آئینی نظام ہی نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کے ہاں آئینی نظام ہے، مسلمانوں کا ایک سسٹم ہے، مسلمانوں کے مردوں کے چہروں پر رونق ہے اور عورت حجاب میں نظر آتی ہے. لیکن اگر یہ موبائل کلچر یہ ویڈیو نہیں فحاشی، یہ انسان کو اندر سے بچے لوٹ دیتی ہیں. قرآن مجید نے کہا کہ عبادت کرنے والے شرمگاہوں کے مرد اور وہ عورتیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہیں، تو عبادت کرنے والوں کی پاور دیکھنی ہو نا تو پھر رابعہ بصری کی پاور دیکھو. پھر جناب حیا دیکھنی ہو فاطمہ بنت زہرا کو دیکھو کہ یہ کیا کیریکٹر ہے کہ میدان محشر میں آواز آئے گی کہ محشر والوں نظریں تو ڈالو، محمد کی بیٹی فاطمہ گزر رہی ہے. جناب ہمارے خطبے، ہماری اسپیچز، ہماری تقریریں، ہمارے درس حقائق سے دور ہوتے چلے گئے. ہم آسمانی باتیں کرتے ہیں لیکن زمین ہمارے پاؤں کے نیچے سے نکل گئی ہے. میری گفتگو سننے والوں، جس وقت چہرے پر نور آ جائے گا، میں 4 سال کی عمر میں ایک دفعہ ایک مجذوب تھے کے علاقہ میں، تو میرے چاچا کہنے لگے کہ آؤ میں تمہیں مجذوب پر ان کے پاس لے جاؤں. تو مجھے زیادہ تو یاد نہیں، اتنا یاد ہے کہ تقریباً 300 آدمی کھڑے تھے. تو 300 آدمیوں میں ایک میرے چچا کو آواز دی. انہوں نے کہا کہ تو ادھر آنا آگے، تو نعرے کا صاف بننا ہے، تو نعرے کا صاف بننا ہے. ادھر آ گیا، میرے ساتھ ہاتھ ملا. ایک بندے نے چھاپ ماری اور چیخا چیخا
انہوں نے کہا کہ پیرو صرف درد نہ بتائیں، کوئی درد کی دوا دیں نا، درد نہ بتائیں، درد کی دوا بھی دیں، یہ نہ بتائیں کہ سارے لوگوں کیا ہو نعرے کے پاس نہیں ہے، وہ ایسا کرے کہ سارے نعرے کے پاس ہو جائیں، آدھی رات نظر کی بات آدھی آدھی رات اٹھ منہ مدینے کی طرف جائے وہ کہے یا رسول اللہ میرے اندر تاکید لیا تو میرے محمد کی رسول طاقت ہے کہ وہ قتل کا ارادہ لے کے آنے والے عمر کو فاروق بنا دیتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں والذاکرین اللہ کثیرا، والذاکرات کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں۔ بندہ بچے 9 کریکٹر پہلے پیدا کر لے، پھر جس وقت وہ اللہ ہو کرتا ہے نا تو اس کی اللہ ہو کی آواز زمین پر نہیں رہتی، سیدھی عرش اللہ تک جاتی ہے، عرش اللہ تک جاتی ہے، اور اس کا کی آتا ہے وہ ضرور میں مدینہ میں جاتا ہے۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، یہ 10 اوصاف اللہ تعالیٰ نے اسلامی کردار کے متعین کیے کہ یہ چیزیں پیدا کرو۔ آئے گا عبد اللہ لہم مغفرۃ و اجر عظیما، دیکھو کتنی مزدار بات، 2 ہی بندے بچ کے، یا بندہ نیک ہے نیکیاں کرنے والا، یا بندہ گندا ہے گناہ کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کمٹمنٹ لے کے تم آ جاؤ، گناہوں کو میں معاف کر دوں گا، اور میری نہ لے آؤ گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جزا عطا فرما دے گا، اور تمہارا جانا بھی 700 گنا تک چلا جائے گا۔ آپ سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا تھوڑا قرآن مجید پڑھو، سنو، ماحول دین کا بناؤ، میرے حضور علیہ السلام سے کمٹمنٹ بناؤ، اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے لیے اللہ کی طرف دیکھو، اور ضرور حاصل کرنے کے لیے مصطفیٰ کی طرف دیکھو، درود پڑھو، ذکر کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری ہر مشکل کو حل کر دے گا کہ محبت سے وفا تو نے تو ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا نہ ہو قلم دے دیں۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی نام سے گھر میں میرے رحمت ہوگی، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی۔